بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد آل محمد پر۔ ناظرین، سب سے پہلے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو صحیح خبر بر وقت مل سکے۔ مریم نواز کے لیے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس پر آج میں ڈیٹیل میں بات کروں گا۔ سہیل آفریدی اس وقت نظام کے لیے پھر سے مشکل بن گئے ہیں۔ انہیں کچھ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کچھ پیغامات دیے جا رہے ہیں، ہونے کیا جا رہا ہے، سوچا کیا جا رہا ہے، اس پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جس پر بات کریں گے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، ایک جانب حکومت کے وزیر سامنے آتے ہیں، وہ بیانات دیتے ہیں کہ سہیل آفریدی اچھا بچہ بن گیا ہے، اس لیے حالات بدل گئے ہیں، اور اس میں مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ وہ کور کمانڈر سے جا کر مل رہے ہیں یا وہ ان سے آ کر مل رہے ہیں یا جنازوں میں شرکت کی جا رہی ہے۔ اور دوسری جانب کہا جاتا ہے کہ اب سخت بیانات بھی نہیں آ رہے، بہت زیادہ متحرک بھی نظر نہیں آتے۔ اس چیز کو دلیل بنایا جاتا ہے، بنیاد بنایا جاتا ہے کہ سہیل آفریدی اچھے بچے بن گئے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں یا ان کی مرضی سے چل رہے ہیں۔ اس میں حقیقت کتنی ہے؟ ناظرین، اگر سہیل آفریدی اچھے بچے بن گئے ہیں تو پھر نظام کو پریشانی کس بات کی لاحق ہے؟ جب ان کی مرضی سے چل رہے ہیں تو پھر نظام کو تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب نظام کی جانب سے بیانات آتے ہیں، چیزیں آتی ہیں، تو وہ ظاہر کر رہی ہوتی ہیں کہ کیا وہ اچھے بچے بن گئے ہیں یا نہیں بن گئے۔ اب میں یہی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ منیب فاروق اب سامنے آئے ہیں، ان کا ایک بیان ہے اور یہ بیان بتا رہا ہے، چونکہ منیب فاروق کن کی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں۔ منیب فاروق کا کہنا ہے کہ سہیل آفریدی کو وزارت اعلیٰ سے ہٹا کر علی مین گنڈاپور کو دوبارہ وزیر اعلیٰ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی ایک جملے سے آپ اندازہ کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں نہیں ہے۔ اب وہ اعتراف کرے ہیں، وہ خود سے تو یہ بیان دینے سے رہے کہ سہیل آفریدی اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ایک ہی مراد ہے جو کہ اس جملے میں واضح ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب علی مین گنڈاپور محسن نقوی اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھپیاں لگانے کے ماہر تھے اور سر کہہ کر چیزیں مینیج کر لیتے تھے اور 12 اضلاع کراس کر کے واپس بھی چلے جاتے تھے۔ اب یہاں پر بات واضح ہو جاتی ہے، اگر سہیل آفریدی اچھے بچے بن گئے ہیں تو پھر نظام کو علی مین گنڈاپور کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو یہ علی مین گنڈاپور سے کہیں زیادہ سٹرونگ بھی ہیں، لوگ ان پر بلیو بھی کرتے ہیں۔ یہ تو اس وقت نظام کے لیے سب سے بیسٹ ہے۔ جس طرح کہ اگر عمران خان آج نظام کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس سے بڑھ کے اور کیا آپشن ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت اگر سہیل آفریدی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنی بھی سہیل آفریدی کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کی حقیقت نہیں ہے۔ سہیل آفریدی ان کی گڈ بکس میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اچھے بچے نہیں بنے، بلکہ سہیل آفریدی نظام کے خلاف چل رہے ہیں۔ نظام کو سہیل آفریدی سے اب بھی مسئلہ ہے، تو اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اچھے بچے بننے والے بیانات کے اندر حقیقت نہیں ہے۔ دوسری جانب منیب فاروق کا یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان رہائی فورس والی بات پر بہت زیادہ ری ایکشن ہے۔ سب تیار بیٹھے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب فورس بنائیں اور پھر وفاقی حکومت سہیل آفریدی کے خلاف نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ ایک شخص جیل سزا کاٹ رہا ہے اور آپ اس کی آزادی کے لیے رہائی فورس بنا رہے ہیں، تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اس سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں ثابت کر دیتی ہیں کہ سہیل آفریدی کے بارے جو کچھ بھی چل رہا ہے، انہوں نے کہیں پر ڈیل نہیں کی ہوئی، کہیں پر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا کمپرومائز نہیں ہے، بلکہ نظام کے خلاف ہیں۔ بظاہر جو کچھ نظر آ رہا ہے تو سہیل آفریدی کچھ وجوہات کی بنیاد پر خاموش ضرور ہیں، لیکن ابھی وہ گڈ بکس میں نہیں ہے، یعنی کہ اچھے بچے وہ نہیں بنے، بلکہ نظام کے لیے وہ وہی بچے ہیں جس طرح کے عمران خان ہیں۔ اب محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ عمران خان کی طاقت ناظرین وہ کتنی ہے؟ دیکھو، عمران خان جیل میں بیٹھ کر بھی اتنا طاقتور ہے کہ وہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ایک ہی جھٹکے میں بدل سکتا ہے۔ عمران خان جیل میں مگر اس کے کہنے پر نوجوان وزیر اعلیٰ بن گیا، گنڈاپور صاحب نے استعفیٰ دیا، نئی روایت بن رہی ہے، جمہوری عمل آگے بڑھ رہا ہے، اور شہباز بھائی گھر والے بھی جانتے ہیں کہ الیکشن نہیں جیتا، پھر پتہ نہیں اس گھر جاتا کیسے ہے۔ یہ بیان ہے محمود خان اچکزئی کا۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی اتنی طاقت ہے کہ جیل سے بیٹھ کے وزیر اعلیٰ کو بدل دیتے ہیں اور ایک نوجوان کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں، جو کہ سسٹم باہر بیٹھ کے بھی آج تک نہیں کر سکا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان کی پولیٹیکل ویلیو بہت زیادہ ہے، عوام کا اعتماد آج بھی انہیں حاصل ہے۔ اب ناظرین، بیرسٹر گوہر نے بھی شیر افضل مروت کو تنبیہ کی ہے۔ شیر افضل مروت نے بیان دیا تھا کہ علیمہ خان انہوں نے بیرسٹر گوہر سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ مجھے چیئرمین شپ چاہیے پی ٹی آئی کی۔ اب یہاں پر بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ انہوں نے شیر افضل مروت کی ٹی وی گفتگو پر بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ متنازع گفتگو نہیں کریں گے، انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بیک وقت کئی چینل پر بیٹھ کر کسی بھی شخصیت پر حملہ کیا جائے، کبھی کبھار جواب نہ دینا بھی بہتر ہوتا ہے۔ علیمہ خانم نے کبھی چیئرمین شپ سے مستعفی ہونے کا پیغام نہیں بھیجا، نہ ہی ایسا کوئی تاثر دیا کہ وہ پارٹی چیئر پرسن
بننے کی خواہش مند ہے اور نہ ہی چیئرمین شپ کے معاملے میں کبھی مداخلت کی۔ انہوں نے کہا کہ 3 مارچ 2024 کو پارٹی انتخابات ہوئے، 10 اپریل کو الیکشن کمیشن کو دستاویزات جمع کرائی گئیں اور اپریل 2024 میں ہم سرٹیفکیٹ کے منتظر تھے، اس لیے اس نوعیت کی گفتگو کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ یعنی انہوں نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت جو بھی بول رہے ہیں بے بنیاد ہے، غلط ہے، انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے۔ اب ناظرین ٹیبل پر آپشن موجود ہیں اب بھی عمران خان کے لیے۔ ایک جانب کہا جاتا ہے کہ اب مذاکرات ختم ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ محمد مالک کا کہنا ہے کہ ٹیبل پر کچھ تھا اور ہے بھی، مگر ایک شرط یہ تھی کہ اداروں کے سربراہان کو ٹارگٹ نہ کریں، اور آپ دیکھیں جنوری کے آخری ہفتے میں سے آج تک کسی پی ٹی آئی کے لیڈر کا بیان نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کی بہنوں کے بیانات تو اسے ختم کر دیا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بات چیت نہیں ہوگی، چیزیں ابھی بھی ہیں، سیاست میں کبھی کچھ نہیں، سیاست میں کبھی کچھ بند نہیں ہوتا، یعنی کہ ابھی بھی آپشن موجود ہے ٹیبل پر، مذاکرات کی گنجائش موجود ہے، لیکن ڈیمانڈ یہی ہے کہ اداروں کے سربراہان کے بارے میں کچھ بات چیت نہ کی جائے۔ اب ایاز صادق بھی کھل کے بولے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں ملک سے باہر تھا، جب ڈاکٹر نے عمران خان کو دیکھنا تھا مجھے محسن نقوی کا فون آیا، میں نے بیرسٹر گوہر کو پیغام دیا کہ مرضی کے ڈاکٹرز اور فیملی ممبر کا نام دے دیں۔ میں نے کانفرنس کال میں کہا کہ گوہر صاحب آپ چلے جائیں، تاخیر سے معائنہ شروع کر دیں گے، آپ آ جائیں۔ ڈاکٹر نے کہا تو 1 ماہ کے لیے شفٹ کر دیں گے، اگر ڈاکٹر نہیں مانیں گے تو فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا۔ یعنی وہ بھی بول اٹھے ہیں کہ یہ ساری باتیں طے ہوئی تھیں، یعنی اب اس بات پر کوئی ابہام نہیں کہ بہت کچھ طے ہوا تھا۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے ایک بڑی اہم چیز رکھنے لگا ہوں۔ مریم نواز اس وقت توپوں کے دہانے پر ہیں، یعنی کہ توپوں کا رخ بلکہ توپوں کے ٹارگٹ پر ہیں، ان کا رخ جو ہے توپوں کا مریم نواز کی جانب ہے۔ اچانک سے ناظرین جب حکومت کے وہ لوگ جو کہ حکومت کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں وہ حکومت پر تنقید شروع کر دیں تو یہ بلا وجہ نہیں ہوتی، اور پاکستان کی سیاست میں اس کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ اس وقت حالات بدل رہے ہیں۔ مریم نواز پر پریشر ہے، انہیں جو ہے انہیں جان بوجھ کر ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے، انہیں یہ بات بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کے خلاف بھی فائلز ہیں، بہت کچھ ہے، اس سے پہلے کہ آپ آگے بڑھ جائیں ان چیزوں پر نظر ثانی کر لیں۔ یہ کچھ تنبیہ ہوتی ہے، لیکن نظام اس وقت تنبیہ کر رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو چیزیں رکھنے لگا ہوں اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا۔ شاہ زیب خانزادہ حکومت کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں، لیکن اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا کہنا ہے کہ سی سی ڈی پر ہائی کورٹ کے آرڈرز موجود ہیں، ایچ آر سی پی کی رپورٹ سامنے آپ کی ہے، لوائقین کے بیانات بھی سامنے آ چکے ہیں، کیس بالکل تیار ہے، بس وقت کا انتظار ہے۔ انہوں نے سی سی ڈی کے اوپر پوری ایک جو ہے رپورٹ دی ہے کہ کس طرح سے پولیس جو ہے ان مقابلوں کے اندر کیا کچھ کیا جاتا ہے، پوری ایک رپورٹ ہے جو کہ ظاہر کری کہ مریم کے خلاف اس وقت کیا کیا جا رہا ہے۔ محمد مالک کا کہنا ہے کہ ہم نے شاہانہ طرز عمل رکھنا ہے، ہم رکھیں گے، باڑ میں جائیں سارے، حکومت بزنس سے نکل رہی ہے اور آپ ایئر لائن کر رہے ہیں، ایئر لائن کی کسی چیز کا پتہ نہیں، مگر ایک 10 ارب کا وی وی آئی پی لگژری جہاز سامنے آ گیا، یہ بے حسی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ میاں داؤد بھی بول اٹھے ہیں، ایئر پنجاب طیارہ کے 11 ارب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جس دن یہ سکینڈل کھلا کہ پنجاب حکومت بننے کے ساتھ ہی کون کون سی فرا گوگیوں اور گوگوں کو رشتہ داروں کو نئی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز بنی، کون کون سی ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں بند پڑی تھیں، اور پھر کس کس کے منصوبے کے اخبارات ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا کو ان کی ایڈورٹائزنگ ایجنسیوں کے ذریعے اربوں روپے کے 2 برس میں اشتہارات اور اشتہاری مہم بانٹی گئی اور کمیشن کمایا گیا، اس دن آپ سب کے طوطے اڑ جائیں گے، میرے تو پہلے اڑے ہوئے ہیں۔ اب ناظرین ارشاد بٹی نے بھی کچھ ڈیٹیلز دی ہیں، میں آپ کے سامنے یہ ڈیٹیلز بھی رکھ دیتا ہوں۔ مریم نواز کے 11 ارب روپے کے طیارے کو رو رہے تھے تو اب اس نے اپنے بیوروکریٹس کو بھی بہتی گنگا میں نہلا دیا ہے۔ عوام کے ٹیکس کا پیسہ بارش کی طرح نوازا جا رہا ہے۔ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب کو 1800، 2700 اور 4500 سی سی گاڑیاں دی جا رہی ہیں، پہلے صرف 2 گاڑیاں ہوتی تھیں، 800 لیٹر پیٹرول 2 گاڑیوں میں مفت اور 4500 سی سی گاڑی میں ان لمیٹڈ پیٹرول، مطلب موجہ لوٹو۔ گریڈ 20، 21 اور 22 کے لیے بھی 2 گاڑیاں، سرکاری استعمال کے لیے 200 لیٹر پیٹرول اور ذاتی استعمال کے لیے نو لمٹ۔ بھائی واہ، لگتا ہے مریم نواز نے کنواں ڈھونڈ لیا ہے پیٹرول کا۔ اب ناظرین اتنی عیاشیاں کیوں کرائی جا رہی ہیں؟ یقیناً ان سب کو عیاشیاں اس لیے کرائی جاتی ہیں کہ یہ سب بھی خاموش رہیں اور کچھ بول نہ سکیں۔ اب یہ ساری ڈیٹیلز کیوں سامنے آ رہی ہیں؟ اگر دیکھا جائے کہ جتنے لوگ بول رہے ہیں، یہ تو چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، بے حساب لوگ بول رہے ہیں، بے حساب چیزیں جو کہ سامنے آ رہی ہیں۔ وہ لوگ جو حکومت کی تعریفیں کرتے تھے اب حکومت پر تنقید کر رہے ہیں، خصوصاً ٹارگٹ مریم نواز ہے۔ اس سے ایک ہی بات ثابت ہوتی ہے کہ مریم نواز کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں، حالات ان کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں